زندگی ہے، تو اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں۔ جس نے اطاعت کرنی ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے کرنی، اس کی دنیا بھی بننی ہے، اس کی آخرت بھی بننی۔ اور وہ ایسا حکم جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد ہے قرآن۔ قرآن انسان کے لیے زندگی ہے، زندگی کا ڈھنگ سکھاتے ہیں قرآن، اور انسان کی دنیاوی زندگی بھی اس سے بہتر ہوتی ہے، اخروی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس سے مراد ایمان ہے، ایمان میں انسان کی زندگی ہے، ایمان والا زندہ ہے، بے ایمان مردہ ہے۔ اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد والا زندہ ہے، اور جو اللہ سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ تو کچھ بھی ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، لما یحییکم، اس حکم کی طرف، اس بات کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی۔ اگلی بات میں آپ غور کریں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ رکاوٹ ڈال دینے کا کیا مطلب؟ یعنی بعض مرتبہ انسان نے جو منصوبہ بنایا ہے، یہ جو نیت کی ہے، وہ اپنے اس منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا، پورا کرنے سے پہلے ہی اللہ کی تقدیر انسان پر غالب آ جاتی ہے، اس کی فرصت عمر ختم ہو جاتی ہے، اس کی فرصت صحت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی دل میں سوچی ہوئی باتیں دل ہی میں رہ جاتی ہیں، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے یا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ اس کے دل، بندے کے دل، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے دل کے بیچ میں رکاوٹ ڈال، یعنی اس کی چاہتیں تھی، اس کی تمنائیں تھی، اس نے کچھ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں ایسی نیکی کروں گا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور زندگی نے مہلت نہیں دی، بیماری آ گئی، اب کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔ گویا کہ اس میں ترغیب دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اس مدت عمر کو، اس فرصت عمر کو، اس فرصت صحت کو غنیمت جانو، جو ہو سکتا ہے کر گزرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہت دور کی سوچے بیٹھے ہو کہ ایسا اتنے وقت کے بعد میں یہ نیکی کروں گا، وہ وقت تمہیں ملتا بھی ہے نہیں ملتا۔ میں 1 سال کے بعد ایسا کروں گا، میں کل کروں گا، کل کیا اگلے لمحے کا معلوم نہیں، ایک طرف سلام پھیرا دوسرے کی طرف پھیرنے کی امید نہیں ہے۔ تو بندے اور اس کے دل کے بیچ میں آڑ کا مطلب یہ ہے کہ فرصت ہی ختم ہو جائے، جو کر سکتے ہو کر لو، انتظار نہ کرو، ٹلاؤ نہیں، جو وقت ہے وہی تمہارا ہے، کیا پتہ کون سا لمحہ آخری۔ اور وَأَنَّهُ إِلَيْهِ۔ اچھا، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہیں، بندے اور اس کے دل کے بیچ میں اس کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں یا 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر جا کر میں شکوک و شبہات میں پڑھوں اور راہ مستقیم سے بھٹک جاؤں۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تم سب کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ سے اپنی ثابت قدمی اور اپنی دل کی ہدایت پر مستقیم رہنے کی دعائیں مانگتے رہو۔ تو ایک سبق تو یہ نکل آیا کہ مدت عمر اور فرصت عمر کو غنیمت جان لو، جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ اور دوسری بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مٹھی میں انسانوں کے دل ہیں، اس سے اپنے دلوں کی ثابت قدمی کی دعائیں مانگتے رہو، اور اس بات کا یقین کر لو کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہوگی۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، 27 نمبر آیت ہے جی، 12 ترجمہ کر۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کی رسول کی
بات کا جواب دو اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکاریں لما یحییکم اس حکم کی طرف جس حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے یا جو حکم تمہارے لیے زندگی بخش ہے۔ اور جان لو یہ بات کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں آڑ ڈال دیتا ہے، اور یہ بات جان لو کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ دوسری آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے، وانتم تعلمون جان بوجھ کر۔ قصہ کیا پیش آیا؟ قصہ یہ پیش آیا کہ جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی، یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کی بدعہدی کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام نے اس قبیلے کا بنو قریظہ کا گھراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ تقریباً 21 دن تک محاصرہ رہا۔ 21 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یا سعد بن معاذ تھے، بہرحال حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہ چلے گئے قلعے کے اندر، تو ان کو دیکھ کر ان کی عورتیں بچے رونے لگ گئے اور پوچھنے لگے کہ جی اگر ہم اطاعت میں آ جاتے ہیں، مطلب ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ایسے گردن کی اشارہ کر کے کہا کہ تم لوگ ذبح کیے جاؤ گے جو تم لوگوں نے حرکتیں کر رکھی۔ اب یہ اللہ اس کے رسول کا راز تھا، یہ ان سے انجانے میں افشا ہو گیا۔ اب ان کو تنبہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دے دیا، اور وہاں سے واپس آئے اور اپنے آپ کو مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ 9 دن تک بندے رہے ہیں بغیر کھائے پیے، حتیٰ کہ 9ویں دن غش کھا کر گر گئے۔ نماز کے لیے کھلتے تھے پھر آ کر اس ستون کے ساتھ بن جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، اب جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ نازل نہیں فرمائیں گے میں یہیں بندہ رہوں گا، میری یہی سزا ہے۔ تو جب پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ یہ اس کے اللہ کے اور اس کے رسول کے راز کو پھیلا دینا، ظاہر کر دینا، یہ بھی خیانت ہے، تو ایسا مت کرو۔ آج بھی دیکھیں کہ استوانہ ابو لبابہ کے نام سے ایک ستون جو ہے وہ متعین ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ والا ستون۔ تو خیر، اور فرمایا کہ صرف اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ آپس کی امانتیں چاہے دینے کا معاملہ ہو وہ پوری دو، اور اگر کوئی کم و کاس کر رہا ہے یعنی اس میں کمی بیشی کر رہا ہے تو ایسا بھی مت کرو۔ اور آپس کی امانتوں کے اندر راز بھی ہیں دوسروں کے، اور جس مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے وہاں جو گفتگو ہوتی ہے اس مجلس کا بھی راز ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات ہی ایسی طے کی گئی ہے جو سب کے سامنے آنی چاہیے پھر تو بتائی جائے، لیکن اگر وہ سب کے سامنے لانے والی بات نہیں ہے پھر بھی اس مجلس کی باتیں باہر جا رہی ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان آپ سے مشورہ مانگتا ہے اور آپ کے ذہن میں اچھا مشورہ کوئی اور ہے لیکن نقصان پہنچانے کے لیے یا اس وجہ سے کہ اس کا فائدہ نہ ہو جائے غلط مشورہ دے دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ کسی نے کوئی بات پوچھ لی یا اپنا آپ کو خیر خواہ سمجھ کر اپنے گھر کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا اور آپ سے مشورہ مانگ لیا، آپ نے اس کو مشورہ دے دیا اور بعد میں دوسروں کو بتا دیا فلانے کے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، یہ بھی خیانت ہے۔ اس کی بات اب آپ کے پاس امانت ہے،
جتنی باتیں مجلس کی باتیں وہ امانت ہو گئیں، کوئی چیز لی دی ہے وہ امانت ہوگی، اب اس کو اپنے پیٹ میں ہی رکھنا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ یہ ہے کہ اپنی امانتوں میں بھی، آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو جانتے بوجھتے۔ یہ اس کا حکم آ گیا جی۔ تیسری آیت مبارکہ آیت نمبر 29 سورہ انفال کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، یہ ساری آیات ہم وہی انتخاب کر رہے ہیں جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے احکامات اور اس کی محبت کو غالب کر لو گے، یہ تقوی کا مطلب کہ اس کی نافرمانی کوئی نہ ہو، اس کی محبت غالب آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا؟ یہ جعل لکم فرقانا، وہ تمہیں فرقان دے دے گا۔ فرقان کا ایک مطلب تو ہوتا ہے فرق کر دینے والی چیز، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرما دے گا کہ آپ کو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا نظر آئے گا۔ اور اسی معنی کے اعتبار سے جو یوم البدر ہے نا، بدر کا دن، اس کو یوم الفرقان بھی قرآن نے کہا کہ اس نے بالکل جدائی کر دی کہ یہ باطل والے ہیں اور یہ حق والے ہیں۔ اسی طرح فرقان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد یہ بھی فرقان ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد وہ حق ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں وہ باطل پر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی مدد کا نام بھی فرقان ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ معنی کریں گے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اللہ تمہیں بصیرت سمجھ بوجھ عطا فرما دے گا، جس سے تم حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا پہچان جاؤ گے، اور دوسرا معنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، یعنی معافی کر دے گا، یعنی اس تقوی کی برکت سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ انصاف نہیں ہوتا، یہ اس کا فضل ہوتا ہے، یہ کسی عبادت کا بدلہ نہیں ہوتا، یہ اس کی مہربانی اور عطایا ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ وہ بڑھا چڑھا کر دینے کی ہے، کیونکہ اہل فضل کا شیوہ یہی ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، آپ کیا خیال کرتے ہیں اگر کوئی منسٹر ہے، اگر کوئی صدر ہے، اگر کوئی گورنر ہے، آپ اس کے پاس کوئی ہدیہ لے کر جاتے ہیں کوئی برتن میں، تو آپ کو کیا امید ہوتی ہے کہ یقیناً وہ اس سے زیادہ بہتر اور قیمتی دے گا۔ جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ عالم ہے تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ جو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس لیے فرمایا وہ بڑے فضل والا ہے، تم یہ کر لو پھر یہ بھی تمہیں عطا کرے گا اور یہ بھی بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ 3 آیات ہماری آج کے درس کی ہو گئی کہ پہلی آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اور جو دل میں نیکی کا ارادہ آ رہا ہے دیر نہ لگاؤ، کر گزرو، اس میں ٹال مٹول نہ کرو، ہو سکتا ہے بعد میں فرصت تمہیں نہ ملے۔ اور دوسرا سبق کیا نکلا کہ اللہ کی مٹھی میں تمہاری دل ہے، اس سے ایمان کی مضبوطی سلامتی مانگتے رہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام بھی مانگتے تھے، ہمیں تو اور زیادہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں خیانت نہیں کرنی، اور امانت کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا، امانت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وقت آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا نا، جیسے ملازمین ہوتے ہیں، ان کا ادارے کے ساتھ محکمے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ صبح 8 سے 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، تو 8 سے 5 تک کا یا 8 سے 2 بجے تک کا ٹائم وہ اس ادارے کا ہے۔ اب اس میں اس ادارے کو، اس آفس کو، اس دفتر کو وہ ٹائم نہ دینا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت۔ اس لیے ہمارے اکابرین میں ہم نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی تنخواہ پوری نہیں لیا کرتے تھے، وہ تھوڑی لیتے تھے، کہتے تھے کہ جی
ضرور ہم سے کمی بیشی ہوئی ہوگی تو ہم اس کی مد کے اندر یہ تنخواہ واپس تمہیں کرتے ہیں۔ تو ملازمین کے لیے وہ وقت پورا دینا یہ بھی امانت کے اندر آتا ہے، اور اس میں کم و بیش کرنا یہ خیانت میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ترغیب دی اور فرمایا کہ تمہیں یہ انعامات دوں گا، ایک تو فرقان دے دوں گا یعنی اپنی مدد کروں گا اور حق و باطل کو پہچاننے کی سمجھ دے دوں گا، اور تمہارے گناہوں کو کفارہ کر دوں گا اور تمہاری بخشش کر دوں گا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔